بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں رائٹر صفیہ میر اور علمی سٹی کے اس نئے لائیو سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علمی سٹی آپ کے لیے ڈیلی بیسس پر مختلف موضوعات سے ریلیٹڈ پروگرامز لے کر آتا رہتا ہے، جس کا پرپس صرف یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بہتری لائی جا سکے۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے اسی طرح کے ایک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے آج کا ٹاپک ہے کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اینگر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اینگر مینجمنٹ کی طرف تب ہی آ سکتے ہیں جب ہم یہ جان سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ غصہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ غصہ کیا ہوتا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے کچھ سلائیڈ بھی شیئر کروں گی، کیونکہ میں سائیکالوجی کے بیک گراؤنڈ سے ہوں، تو اس حوالے سے آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ریلیٹڈ ٹو سائیکالوجی۔ ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اینگر کیا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے جو ٹپس ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے اوور کم کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج ہم یہ جانیں گے کہ اینگر کیا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، اور ہم کس ٹائپ میں فال کرتے ہیں۔ جب ہم یہ جانیں گے تو اسی بنیاد پر ہم اس کے اس سٹیپس پر جائیں گے کہ جہاں پر یہ ضرورت ہوگی کہ میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اس کے لیے مجھے کون سی سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں کچھ سلائیڈز، تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ مجھے ایک منٹ دیجیے، میں ذرا سلائیڈ اوپن کر لیتی ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ اینگر کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم بہتر طور پر ڈیل کر سکتے ہیں۔ جی تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہوں گے۔ آج جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اینگر یعنی کہ غصہ کیا ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے آج سب سے پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ لائن شیئر کی ہے یہاں پر، وہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جو اینگر ہوتا ہے وہ ایک بہت مشکل سچویشن ہوتی ہے، ہمارے اندر کی یہ فیلنگ ہوتی ہے، اور غصہ ہونا درست شخص پر اور درست مقدار میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درست لمحے میں اور درست طریقے سے، یہ بہت آسان کام نہیں ہوتا۔ اب ہم اس کو مزید ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ غصہ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جو غصہ ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ غصہ اصل میں انسانی جذبہ ہے، ایک بنیادی انسانی جذبہ ہوتا ہے، اور یہ کس وقت ابھرتا ہے؟ یہ تب ابھرتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سامنے والا شخص ہے، یا کہ سچویشن ہے، یا پھر وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے جس کی طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو ہم اس کے لیے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری یہ جو سچویشن ہوتی ہے مقابلے والی یا ڈیفینڈ کرنے والی، یہ اس صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم سامنے والے کو تھریٹ کے طور پر لیتے ہیں، خطرے کے طور پر لیتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا کیا گیا ہے۔ پہلے تو اس کی یہ آپ سائنس سمجھ لے کہ ہمارے مائنڈ میں اس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیک گراؤنڈ میں یہ سچویشن چل رہی ہے ہمارے مائنڈ میں کہ ہاں کچھ برا ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، تو اس نتیجے میں ہم جو ہے وہ غصے کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ پھر آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں، اس کا ہمارا جو مائنڈ میں چل رہا ہے ہم نے اس پر بات کی۔ اب ہم اس کو اس طریقے سے بھی دیکھیں گے کہ اس غصے کو اس طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو غصہ ہوتا ہے وہ دو طرفہ تلوار ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو ہم پازیٹیو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو نیگیٹو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے دو اینگلز یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس کو پازیٹیو استعمال کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی بات کو اس طریقے سے لیں، مثال کے طور پر اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ موٹے ہیں، یا کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کرتے، نالائق ہیں، اس چیز کو ہم اس اینگل کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مزید محنت کر کے امپروو کرتے ہیں اور ٹاپ کر لیتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ہیلتھی لائف سٹائل اپناتے ہیں، اور دوسرے ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ وزن کم کر لیا ہے۔ تو یہ اس کی ایک
ایگزامپل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ نیگیٹو اس کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کسی بھی بات کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ اپنے دل پہ لے لیتے ہیں کہ کسی نے ہمیں کوئی برا کہا, کچھ بھی کہا, اور ہم نے اس چیز کو اپنے اندر لے لیا اور ہم پچھتاوے کی سچویشن میں چلے گئے اور کاش کرنے لگے. یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ 10 سال پہلے کی جو بات ہوتی ہے ہم آج بھی اس کے لیے ندامت اختیار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا, ایسا کیا ہوتا. تو یہ جو سچویشن ہے ہماری اینگر کی, یہ ہمیں اس طرف لے جاتی ہے کہ ہم اس کو پوزیٹیولی نہیں دیکھ سکتے بلکہ ہم اس کو نیگیٹیولی دیکھتے ہیں. پھر ہم یہاں پر ان دو چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے کمنٹس کو بھی دیکھوں گی. آپ کا بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی کویسچن ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمارے شو کا حصہ بنیے. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات کو بھی انٹرٹین کیا جائے گا. آج جو ہم بات کر رہے ہیں صرف اینگر کو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ غصہ ہوتا کیا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمارے مائنڈ میں کیا سچویشن چل رہی ہوتی ہے, پھر ہم اس کے اکارڈنگ کون سا بیہیویئر اختیار کرتے ہیں. تو اس پر ہم صرف آج سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے سوالات کے جوابات کو بھی انٹرٹین کیا جائے گا. اگر ٹائم نہ بھی ہوا تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ کویسچن ڈال لیجئے. ہم اینگر پر ایک دوسرا بھی جو ہے وہ جلد ہی ایک اور سیشن کریں گے جس میں ہم اینگر مینجمنٹ پر بات کریں گے. اب یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اینگر کو سمجھیں, اسی لیے ہم آج اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اگلے میں ہم اس کی مینجمنٹ کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اس میں آپ اپنے کویسچن ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں اور یہ بھی بتاتے جائیں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے, آپ کس مزید ٹاپک پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ پروگرام ہمیں سننا چاہتے ہیں, تو ہم وہ ٹاپکس بھی آپ کی طرف سے ایڈ کرتے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ویورز, ہم بات کر رہے تھے کہ یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. یہی ہے کہ آپ اپنے اینگر کو, ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا جو جذبہ ہے غصہ وہ ہم پازیٹیولی بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کا کیونکہ ہمارے انوائرمنٹ میں ہم نے ان چیزوں کو نہ سمجھا ہوتا ہے نہ سیکھا ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں, سیکھ بھی سکتے ہیں. آپ چاہے جس بھی ایج میں ہوں, آپ کے اندر ولنگ ہونی چاہیے کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں, تو یقیناً آپ کے اندر بہتری آ سکتی ہے. آپ اپنے بیہیویئر کو, اپنے ریلیشن کو, اپنے تعلقات کو, اپنے انوائرمنٹ کو, سب چیزوں کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. اس کا پہلا بنیادی سٹیپ یہی ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی کیا ایج ہے, کس انوائرمنٹ سے آپ تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہاں آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس کے لیے سٹیپ لینا ضروری ہے. اس لیے آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے ہم نے آج اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھی کہ یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کو بہت زیادہ استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ اس کا جو پازیٹیو ایریا ہے اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کریں, کیسے استعمال کریں اور اپنی زندگی میں بہتری لائیں. جبکہ ہم اینگر کو ہمیشہ ایک بری چیز دیکھتے ہیں کہ اینگر جو ہے وہ ایک بری چیز ہے, اس کو یا تو بالکل اپنے اندر دبا لو یا بس اس کا یہی طریقہ ہے کہ دوسرے پر لاد دو, جبکہ یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں. اچھا, میں مزید آپ سے ساتھ ساتھ بیچ میں سلائیڈ بھی شیئر کرتی رہوں گی تاکہ اگر آپ اس سلائیڈ سے مستفید ہونا چاہیں تو بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو آپ کے ساتھ چیز شیئر کر رہی ہوں وہ کیا کیا ہے. اچھا ویورز, اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اینگر کے حوالے سے جو دو میتھس ہیں ہماری سوسائٹی میں پریویل کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یا تو اینگر کو یعنی کہ غصے کو مکمل طور پر اظہار کیا جائے, جہاں پر بھی ہو جیسا بھی ہو ہم کر سکتے ہیں. یہ پہلی مت ہے جو کہ رانگ ہے, یعنی کہ ایک مت مفروضہ جو کہ یہ ہے کہ ہم اینگر کو ہر لحاظ سے ایکسپریس کر سکتے ہیں. اور دوسری مت یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمارے اندر اینگر کی فیلنگ ہوتی ہے تو ہمیں اس کو دبا لینا چاہیے اور کہیں بھی کسی بھی صورت میں کبھی بھی اظہار نہیں کرنا چاہیے. دونوں جو میں نے آپ سے باتیں شیئر کی ہیں یہ دونوں متس, یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں.
ایک بھی اور دوسری بھی. ایک آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ آپ نے مکمل طور پر جو ہے ہر چیز نکال دینی ہے سامنے والے کا لحاظ کیے بغیر اور بس پھٹ جانا ہے. یہ بہت ہی برا رویہ ہے جو ہم اپنے ماحول سے بھی سیکھتے ہیں، جو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک طریقہ ہے، لیکن یہ بہت ہی برا طریقہ ہے. یہ ریلیشن کو بھی بہت زیادہ خراب کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اپنے جو ہمارا رویہ ہے، اخلاق ہے، اس کو بھی بہت ہی بری طریقے سے متاثر کرتا ہے. یہ جو دوسرا ہمارے پاس رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم غصے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی، کیونکہ یہ ایک بری چیز ہے تو ہم نے نہ کسی کے سامنے اس کا اظہار کرنا ہے، نہ ہی کسی کو یہ محسوس ہونے دینا ہے کہ ہم غصے میں ہیں کبھی بھی، تو اس کو اپنے اندر دبا لینا. یہ دونوں ایسی سچویشن ہے کہ ہم کو بیمار بنا دیتی ہیں. یہ دونوں رویے جو ہے وہ ایسے رویے ہیں جو ہمیں معاشرتی طور پر بھی بیمار بنا دیتے ہیں، جسمانی طور پر بھی، ریلیشن کے حوالے سے بھی. تو یہ دونوں طریقے بالکل ہی درست نہیں ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو غصہ ہوتا ہے اس کی غصے کی جو ڈگری ہوتی ہے، ہم ڈگری کہہ سکتے ہیں، لیولز کہہ سکتے ہیں اس کو. جو غصے کی شدت ہوتی ہے اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. آسان الفاظ میں کہوں تو لیول کہہ لیجئے یا اس کے درجے کہہ لیجئے، جو آپ کو آسان لگے. یعنی کہ غصہ یہ نہیں کہ غصہ آ گیا اور ہم پھٹ پڑے، نہیں. غصے کی آپ نے اپنے آپ کو لیول کو پہچاننا ہے کہ آپ غصے میں کون سے لیول پر ہیں اس وقت، اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کا آہستہ آہستہ لیول کہاں پر چلا جاتا ہے اور کس لیول کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. جب آپ لیول کو جان لیں گے، سمجھ لیں گے، تبھی آپ کے لیے پاسبل ہوگا کہ آپ ان لیول کو کراس کرنے سے پہلے ہی کنٹرول کر لیں. جی میں آپ کے ساتھ سلائیڈ شیئر کرنے لگی ہوں، آپ اس پر دیکھ لیجئے. اس میں آ رہا ہے کہ کون کون سے لیولز ہوتے ہیں، میں آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ. جی ویورز، ہمارے پاس لیول آتے ہیں، 5 لیول آتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، کام اینڈ کول ہوتے ہیں. جب کچھ سچویشن میں ہلچل نہیں ہو رہی ہوتی، نہ ہی انوائرمنٹ میں، نہ ہی ہمارے ارد گرد میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو ہم آرام سے چل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی سچویشن میں ہمارے ارد گرد میں ہلچل مچنے لگتی ہے، تو سب سے پہلا جو ہماری سٹیج ہوتی ہے، ہمارا جو لیول ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خوف محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تھوڑی سی ڈسکمفرٹ آ جاتی ہے. پہلا لیول یہی ہوتا ہے جو اریٹیٹڈ ہوتا ہے، اریٹیشن ہوتی ہے. یہ نیچے سے اوپر کی طرف گراف ہے، آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں. پہلا زون جو ہے وہ کمفرٹ والا ہے. اس کے بعد ہلکی پھلکی جو ہے ہمیں خوف شروع ہو جاتی ہے کسی کی بات سے، اور ہم اس کو اندر لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ پہلی سٹیج ہے. ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. جب ہم ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو جب ہمارے اندر غصے کی کیفیت حالت آنے والی ہوتی ہے تو ہم اس کو پہلے سے اس ٹریگر کو، اس کیفیت کو ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ اس وقت ہم ڈینجر زون میں داخل ہونے جا رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، اسی لیے میں آپ سے ڈیٹیل سے یہ چارٹ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے ان کے جو لیولز ہیں ان کو ضرور دیکھنا ہے. سب سے پہلے جو اریٹیشن ہوتی ہے، یعنی کوفت شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ہمارے اندر بے چینی آ جاتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ لیول آ جاتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے اور جو باہر کا انوائرمنٹ ہے اس کے درمیان ہمارے اندر کشمکش شروع ہو جاتی ہے. یہ لیول بڑھتا جا رہا ہے. اب ہم اس انوائرمنٹ کو اور اپنے اندر کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا تو اینگر آؤٹ کی طرف جائے گا یا پھر وہ اندر کی طرف جائے گا. پھر آہستہ آہستہ یہ لیول بڑھتا جاتا ہے. نمبر 3 جب ہم آ جاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں. یعنی کہ ہماری اب فزیکل ایکسپریشن چینج ہونے لگتے ہیں، ہماری باڈی میں جو گرماہٹ ہوتی ہے وہ بڑھنے لگتی ہے. تو یہ چیزیں چینج ہونے کی طرف اب آ رہی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے غصے کا لیول، یعنی کہ ہم اینگری اب ہو گئے ہیں. اب دوسرے ہمیں محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں یہ غصے کی حالت میں، جسمانی علامات سے اور مختلف جو انسان کے کیوز ہوتے ہیں ان سے پہچانا جاتا ہے کہ ہاں یہ غصے میں ہے. پھر اس کی جو ایکسٹریم لیول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان غصے میں بالکل آگ بگولا ہو جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. تو یہ ان ہیلتھی بیہیویئر ہے.
ہم اگر اپنے ارد گرد یہ بیہیویئر دیکھ رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک ہیلتھی بیہیویئر ہے، ایسا کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو بالکل ایک نفسیاتی، اس کو آپ بیماری سمجھ لیجئے کہ آپ اس کیفیت میں ہیں کہ آپ کے نتنے پھول گئے ہیں، آپ غصے کی علامات میں چیخ رہے ہیں، چیزیں توڑ رہے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ کیا یہ ایک نارمل انسان کا رد عمل ہونا چاہیے یا نہیں. تو آپ کو آہستہ آہستہ اس کی اویئرنیس آ جائے گی کہ نہیں، یہ ایک شائستہ یا نارمل انسانی بیہیویئر نہیں ہے. اگرچہ ہمارے ارد گرد یہ بہت عام ہے اور ہو رہا ہے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، یہ نارمل چیزیں. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی نارمل بیہیویئر بالکل بھی نہیں ہے. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں ویورز. وہ یہ کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اینگر کی یعنی کہ غصے کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. مختلف اس کے سٹیجز میں آپ نے اپنے آپ کو فوراً پکڑنا ہے کہ آپ اب کس سٹیج تک پہنچ رہے ہیں، اور آپ نے اس کو کس طریقے سے اپنے ٹریگر کو پہچاننا ہے کہ ہاں اب میں ڈینجر زون کی طرف جانے لگا ہوں یا لگی ہوں، اس کو کس طریقے سے مجھے روکنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم آ جائیں گے، ہمارے پاس ہم نے اس کے لیولز کو سمجھ لیا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں اینگر کے سٹائلز، کہ ہمارے پاس اینگر کے کون کون سے سٹائلز ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس کو ایکسپریس کرتے ہیں. جی ہاں ویورز، آپ کے ساتھ میں وہ سلائیڈ بھی شیئر کرنے لگی ہوں، آپ چیک کر لیجئے. اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں 3 قسم کے ہمارے بیہیویئر کے رد عمل کہہ لیجئے، یا ہمارے غصے کے انداز کہہ لیجئے. غصے کے انداز کہنا یہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کے 3 انداز ہیں کہ زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اینگر آؤٹ یعنی کہ غصے کو باہر نکالنا، یہ ایک بیہیویئر ہوتا ہے. دوسرا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ غصے کو اپنے اندر لے لینا، پی لینا اور دبا لینا. اور تیسرا ایک ایسا بیہیویئر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسرٹیو اینگر، یعنی کہ غصے میں اعتدال کی کیفیت کا نام ہے یہ اسرٹیو بیہیویئر. اس کو ہم کو لرن کرنا ہے، سیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ اتنا عام بیہیویئر نہیں ہے، جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا. اس لیے ہم زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو معاشرے میں ارد گرد اپنے آپ کے ساتھ انکلوڈ کرتے ہوئے یہ بیہیویئر زیادہ نظر آئے گا کہ اینگر آؤٹ والا جو بیہیویئر ہے، یعنی کہ غصے کو باہر نکالنا، یہ عموماً یہاں پر مردوں کی جو ہے وہ کوالٹی میں آتا ہے. مرد اس بیہیویئر کو زیادہ اپناتے ہیں کہ غصہ باہر نکالنا، چیزیں توڑنا، چلانا. عموماً میں اس میں کسی کی برائی یا اچھائی نہیں کر رہی، یہ ایک بیہیویئر ہے جو ہم عموماً لیتے ہیں، اور ریسرچز ہمیں بتاتی ہیں، ہم جنرلائز بات کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. یہاں پر کسی کی اچھائی بھی نہیں ہو رہی، نہ ہی برائی ہو رہی ہے. اصل میں ہم غصے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم غصے میں کون سا بیہیویئر، کون سا رویہ اختیار کرتے ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ کے ساتھ ریسرچ کی فیکٹس اینڈ فگر شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ اس کو جلدی اور آسانی سے سمجھ سکیں کہ جو اینگر آؤٹ والا بیہیویئر ہوتا ہے وہ خواتین میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن عموماً یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ باہر کی فرسٹریشن، کام کی فرسٹریشن آ کے بچوں پہ نکال دی، بیوی پہ نکال دی، اس طریقے سے عموماً یہ دیکھا گیا ہے بیہیویئر میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اینگر ان کا بیہیویئر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کو اندر لے لینا، پی لینا، یہ عموماً ہماری سوسائٹی میں خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں، میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. ہم کو چیزوں کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہمارے مائنڈ میں، ہمارے دماغ میں اور ہمارے ارد گرد چل رہا ہے. ہم اس سے بالکل ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، شعوری طور پر چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر طور پر شیپ کر سکیں. اپنے رشتوں کو، ہم اپنے رشتوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں تو ہم لمٹ کراس کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ غصے کو بہتر انداز میں کس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے. اس کا بھی اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو ہم اسی وجہ سے پھر خود بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں غصے کی وجہ سے، اور اپنے ریلیشن کو بہت ڈیمیج کرتے ہیں، یعنی کہ تکلیف بہت پہنچتی ہے ہماری اس وجہ سے
اچھا، تو یہ ہمارے ہو گئے 3 سٹائل ہو گئے ہمارے اینگر کے، ایک تو باہر، ایک اندر، اور دوسرا اسرٹیو، جس پر ہم بات کریں گے کہ اسرٹیو بیہیویئر ہوتا کیا ہے، یعنی غصے میں اعتدال کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ اصل میں صحت مندانہ طریقہ ہے غصے کے اظہار کا۔ اچھا ویورز، میں آپ کے ساتھ جو یہ سلائیڈ یہ سب چیزیں شیئر کر رہی ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بہتر طور پر آسانی کے ساتھ سمجھایا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو کمنٹس ہیں، آپ کے جو کویسچن ہیں، وہ یقیناً ایڈ کیے جائیں گے، اور اس سیشن میں اگر نہ بھی ہوئے تو ان تمام کویسچنز کو ہم اب جب دوسرا پارٹ رکھیں گے جس میں ہم اینگر مینجمنٹ سیکھیں گے کہ ہم اپنے غصے کو کس طریقے سے بہتر طور پر یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے رشتے خراب نہ ہوں، تاکہ ہمارے جو ہماری اپنی صحت اس سے بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ آج ہم اس کو صرف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ ہم یہ بھی لرن کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اینگر مینجمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے رشتے، پیارے رشتے بچ سکیں اور ہم بھی بہتر صحت کے حالت میں رہ سکیں۔ آپ کے یقیناً کویسچنز بھی میں ایڈ کروں گی، اور یقیناً مجھے بہت سارے آپ کے کمنٹ مل رہے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ کویسچن بھی کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس شو کو لائک کر رہے ہیں۔ اور غصہ کیونکہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک بہت کامن بیہیویئر بن چکا ہے، آپ اگر روڈ پہ چلے جاتے ہیں تو بھی یہ مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے کہ فوراً 2 اشخاص جو ہے نا وہ بس آؤٹ برسٹ ہو جاتے ہیں، بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ گھر میں بھی یہ سچویشن رہتی ہے، خواتین بھی چڑچڑی رہتی ہیں۔ تو ہمیں اس بیہیویئر سے نکلنا ہے، آزاد ہونا ہے، اور بہتر ماحول اپنے پیاروں کو بھی فراہم کرنا ہے، خود بھی ہونا ہے۔ اس حوالے سے یہ بہت اہم ٹاپک ہے جو میں محسوس کرتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمیں اصل میں مسئلہ ہے کہ ہمیں اس کو کوپ اپ کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ یہ بیہیویئر چل رہا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک بیہیویئر ہے اور نارمل بیہیویئر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے میرے پیارے ویورز، LME-CT کے بہت معزز ویورز، یہ شو آپ کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بہتر کر سکیں اور ایک بہتر لائف گزار سکیں۔ اگر آپ ڈیلی بیسس پر 1% امپرومنٹ بھی کرتے ہیں اپنے لائف میں، کوئی اچھی بات لرن کر لیتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ دن بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ روزانہ کی بیسس پر ایک چھوٹی سی بات لرن کرتے ہیں اور اپنے بیہیویئر کو بہتر کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ کا وہ جو ڈیوریشن ہے، یعنی کہ آپ کا وہ دن، وہ ہفتہ اور وہ مہینہ، وہ سال، اور وہی سال آپ کی زندگی ہے، تو وہ ساری جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کے سال، آپ کی زندگی قابل فخر بن جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ ڈیلی بیسس پر چھوٹی چھوٹی امپروومنٹ لاتے ہیں۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک بڑا سا جو ہے وہ کوئی تمغہ ہمیں لگ جائے اور ایک ہمیں بہت ہی امیزنگ سا کوئی نام مل جائے اور ہم فوراً ہیرو بن جائیں، یہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتی۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کوئی ہیرو ہے، کوئی جو بھی ہے اپنی زندگی میں کوئی بڑا سکسیسفل انسان ہے، اس کے آپ پیچھے والی زندگی کو ضرور دیکھیے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ پیچھے والی جو زندگی ہوتی ہے وہی اس کو سکسیسفل بنا رہی ہوتی ہے، وہی وہ جو ڈیلی بیسس پر ہیبٹ کو، چیزوں کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے، وہی اس کو جا کر ایک دن کھڑا کر دیتی ہے۔ ہم جب کسی کو سامنے کھڑا دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف وہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے کہ ہاں یہ تو سکسیسفل ہے، میں آج ایسا کروں گا کل ہو جاؤں گا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پر چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھاتے جائیں، ایک ایک چیز لرن کرتے جائیں، اور اگر آپ اپنے ڈیلی بیسس پر ایک ایک پوائنٹ بھی لرن کرتے ہیں تو آپ یقیناً اپنی زندگی کو بہتر کر رہے ہیں، پہلے سے بہتر، پہلے سے بہتر اور بہترین۔ اچھا ویورز، تو جیسے کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے غصے کے جو 3 انداز ہیں ان کو سمجھا، پھر آپ نے اب اپنے ساتھ خود یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سا انداز اپناتے ہیں یا اپناتی ہیں۔ اندر لے جاتی ہیں، باہر لے جاتی ہیں، دونوں غلط رویے ہیں۔ ایک تیسرا رویہ ہے جو ہم نے سیکھنا ہے، جو لرن کرنا ہے کہ ایک تیسرا رویہ بھی ہوتا ہے۔ ہم اندر لے جاتے ہیں تو بھی بیمار ہو جاتے ہیں، باہر دے دیتے ہیں تو بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ غصے کی سچویشن ختم ہو جاتی ہے
تو ہم بہت افسوس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے پیارے رشتوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو دکھ پہنچایا ہوتا ہے اور ہمیں خود بھی دکھ پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ ایک غلط رویہ ہے۔ جب جس چیز سے ہمیں دکھ پہنچ رہا ہے، ہمارے پیاروں کو دکھ پہنچ رہا ہے، وہ رویہ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو یقیناً یہ درست رویہ نہیں ہے۔ پھر میں آپ کے ساتھ مزید سلائیڈ شیئر کرنے لگی ہوں ویورز، کہ جو غصے کی باہر نکالنے کی سچویشن ہوتی ہے، اس کے حوالے سے میرے پاس سلائیڈ ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا ویورز، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ غصہ باہر نکالنا۔ غصہ باہر نکالنا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو غصے کے احساسات اور جذبات ہیں، وہ ہم کسی بھی سامنے والے شخص یا جو سچویشن ہوتی ہے اس پر براہ راست اٹیک کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری غلطی ہے، تم نے کیا۔ چاہے وہ سچویشن ہو یا پھر وہ کوئی ہمارا رشتہ ہو، انسان ہو، جو بھی ہو، ہم اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اس چیز کا کہ یہ تمہاری وجہ سے۔ یہ جو ڈائریکٹ ہم کسی کو ٹارگٹ بناتے ہیں، یہ اینگر آؤٹ کہلاتا ہے، غصہ باہر نکالنے کا رویہ کہلاتا ہے کہ ہم دوسرے پر ڈائریکٹ جو ہے وہ اٹیک کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے جو وجوہات ہیں، مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم غصہ باہر نکالنے کا رویہ اپناتے ہیں تو اس کے پیچھے وجوہات کیا چل رہی ہوتی ہیں ہم اس کو نہیں جانتے۔ تو آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ ہماری اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ خود کو جو ہے وہ طاقتور دکھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو ہم کو یہ آسان طریقہ نظر آتا ہے کہ جب ہم غصے کی حالت میں آتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو دوسرے ہمیں طاقتور سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل طاقت کی ہمیں جو تعریف ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طاقت غصے سے نکالنا، دوسروں کو دکھانا، یہ طاقت نہیں ہوتی، یہ تو اپنی کمزوری چھپانے کی بات ہے۔ حقیقت اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہم اپنی کمزوری چھپا رہے ہیں۔ اس کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جو ہمارے بیک پر چل رہی ہوتی ہیں، وہ یہ بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے جو مختلف جذبات آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو چھپانے کے لیے غصے کو باہر نکال دیتے ہیں تاکہ ہم دوسری چیزوں کو چھپا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور وجوہات جو غصہ باہر نکالنے کی ہوتی ہیں وہ یہ بھی ہوتی ہیں کہ دوسرے جو حالات ہوتے ہیں، حالات کو یا اشخاص کو قابو کرنے کے لیے بھی ہم غصہ جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا ویورز، غصہ جو ہم دکھاتے ہیں اس لحاظ سے دوسرے پر حملہ آور ہونے کی جو علامات ہوتی ہیں غصے میں، وہ کچھ اس طریقے کی ہوتی ہیں کہ ہماری فزیکل ہوتی ہیں، جسمانی بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہم دوسروں کو کریٹیسائز کرتے ہیں، برے الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، الفاظ کے ساتھ ساتھ چیختے چلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جسمانی بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ ہم تھپڑ مار دیتے ہیں۔ یہ لیول جتنا بڑھتا جاتا ہے، ہماری جو حالت ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے اتنی کریٹیکل ہوتی جاتی ہے، دوسرے کے اوپر پاور دکھانے کے لیے تھپڑ مار دینا۔ اور جب یہ ایکسٹریم ہو جائے، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے، جب نارمل بیہیویئر سے آگے بات بڑھ جاتی ہے تو لوگ چھری نکال دیتے ہیں، چاقو نکال دیتے ہیں، گن نکال دیتے ہیں دوسرے کو تھریٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ سب ہیلتھی بیہیویئر نہیں ہے، اور ان کے جو اثرات ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اچھا ویورز، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ رویہ جو غصہ اندر لینے والا جو رویہ ہوتا ہے، غصہ پینے والا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غصہ پینے کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی نارمل ہے، جبکہ وہ بھی نارمل نہیں ہے۔ اس سے ہم بہت زیادہ جسمانی طور پر بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بیک پر دیکھتے ہیں کہ جب ہم غصہ اندر لیتے ہیں تو اس صورت میں اس کے پیچھے کیا وجوہات چل رہی ہوتی ہیں غصہ اندر لینے کی۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ عموماً عورتوں میں پایا جاتا ہے، اور میں یہ اپنی بات نہیں کر رہی، یہ نفسیات کی، سائیکالوجی کی ریسرچز بتاتی ہیں کہ عموماً یہ رویہ خواتین اختیار کرتی ہیں، اور ان کے پیچھے جو وجوہات پائی جاتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا جو خوف ہوتا ہے کہ دوسرے کو میری بات سے، میرے اس رویے سے تکلیف پہنچے گی تو میں اندر کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں۔ تو یہ اس کے پیچھے خوف ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ دوسرے مجھے ناپسند کریں گے۔ اس کے پیچھے یہ رویہ بھی ہوتا ہے، یا یہ سوچ کہہ لیجیے، یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ
غصہ کرنا ایک نامناسب رویہ ہے، اس وجہ سے بھی ہم جو ہے وہ اس کو دبا لیتے ہیں۔ خواتین اس وجہ سے بھی زیادہ اینگر کو اپنے اندر لیتی ہیں کہ وہ رشتے خراب ہونے کا جو خوف ہوتا ہے اس سے وہ بہت ڈرتی ہیں، اور مرد حضرات بھی یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، ویری کرتا ہے، سچویشن ٹو سچویشن دیکھا جاتا ہے کہ کیسی سچویشن ہے، اور پھر انسان کی اپنی ذاتی جو ہے وہ پرسنالٹی بھی ہوتی ہے، کوئی اندر لینے والا کوئی باہر والا، تو اس حساب سے وہ پھر آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ آپ کون سے سٹائل کو اختیار کرتے ہیں یا کرتی ہیں، تو پھر اس پر ہم مزید سمجھتے جائیں گے، گفتگو کریں گے کہ ہم اس سٹائل میں فال کرتے ہیں، میں ان والا ہوں یا باہر والا ہوں، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو اس حساب سے لے کے چلنا ہے اور پھر اپنے آپ کے رویے میں بہتری لانی ہے۔ اچھا ویور، اس کے ساتھ کیا ہے کہ جب ہمارے پاس اینگر ان کے سائنز ہوتے ہیں وہ عموماً یہ ہوتے ہیں کہ جو خواتین کا یہ رویہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میرے منہ میں بار بار خواتین آ رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ اینگر جو ہے اندر لینے کا جس کا بھی یہ رویہ ہوتا ہے وہ عموماً خاموشی اختیار کر لیتا ہے، جب وہ غصے کی حالت میں آ جاتا ہے تو وہ منہ بسور لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اور اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کی، نظر انداز کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے یا کرتی ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں نا کہ خواتین میں یہ رویہ ویسے بھی آپ دیکھیں آبزرو کریں تو زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر کے جو ہے نا منہ بسور لیتی ہے ایک دوسرے سے، گھر میں بھی یہ رویہ عموماً پایا جاتا ہے، لیکن یہ ایک انہیلتھی بیہیویئر ہے، ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا، اور یہ جب ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہمارے اندر بہت زیادہ جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفسیاتی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس رویے کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ انگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے، ڈپریشن، جسم میں تھکاوٹ کا جو احساس ہے، یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اینگر ان یعنی کہ غصے کو اپنے اندر لیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے تیسرے اور سب سے اہم پوائنٹ کی، جس پر ہم نے مزید بات کرنی ہے اپنے اگلے سیشن میں۔ یہاں پر ہم اس کو صرف بیسکلی جاننے کی کوشش کریں گے، یعنی ہم یہاں پر اتنی لمبی بات ہم نے اینگر کی وہ اسی لیے کی کہ ہم نے جو اسرٹیو اینگر ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ہیلتھی بیہیویئر ہے، ایک درست یعنی کہ صحت مندانہ رویہ ہے اپنے غصے کے اظہار کا۔ ہم نے دونوں رویے پہلے سمجھ لیے، دیکھ بھی لیے اس کے پیچھے کیا سچویشن کام کر رہی ہے، ہمارے کون سی سوچیں ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، یہ ہمیں نفسیات بتاتی ہے، نفسیات کے ماہرین بتاتے ہیں، ریسرچز بتاتی ہیں کہ یہ اس طرح سے کام کرتا ہے۔ عموماً تو ہم بس صرف سامنے والی چیز کو دیکھ کے پھٹ پڑتے ہیں، لیکن یہ انسانی میکینزم بہت ہی مختلف طریقے سے کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جیسے ابھی کہ ہم یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں، یہ سلائیڈز دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ سامنے والی اسکرین دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ فیس بک کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے انٹرنیٹ کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے پورا سسٹم کام کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح انسان کا جو سب سے آخری بیہیویئر اینگر کا ہوتا ہے وہ اس کا اینڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جتنی چیزیں چل رہی ہیں وہ اگر آپ سمجھیں گے، میکینزم سمجھیں گے، تو پھر آپ کو کنٹرول کرنا اور اس کو بہتر طور پر یوٹیلائز کرنا آ جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو، پہلے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہاں ان دونوں رویوں سے ہٹ کر بھی ایک رویہ ہے جو کہ ہیلتھی بھی ہے، جس سے نہ دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے نہ ہماری اپنی ذات کو، اس لیے ہم اس کو ہیلتھی بیہیویئر کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، شیئر کرنا یہی چاہتی ہوں کہ اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، یعنی کہ اسرٹیو بیہیویئر، اسرٹیو اینگر کی، جس کو میں ہیلتھی کہہ رہی ہوں، صحت مندانہ کہہ رہی ہوں، وہ اس کی دو خصوصیات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ غصہ براہ راست بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلائیڈ میں جو میں نے یلو کیا ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے آپ کو اس کی خصوصیات، دو خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ براہ راست ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم براہ راست کسی کو بات کریں تو وہ اٹیک ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ وہ براہ راست بھی ہو سکتا ہے بغیر کسی کو دھمکی آمیز لہجے میں بات کیے ہوئے۔ تو اس کی دو کوالٹیز ہیں۔ نمبر 1، ایک کوالٹی تو اس کی یہ ہے کہ براہ راست ہوتا ہے، اور سب سے خوبصورت بات
assertive اینگر کی یہ ہوتی ہے کہ یہ غیر دھمکی آمیز انداز ہوتا ہے. غیر دھمکی آمیز انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے پر فوراً اٹیک نہیں کرتے کہ تم نے کیا تمہاری وجہ سے. یہ چیز دوسرے کو تکلیف دیتی ہے اور اس کو بھی کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ بھی ہاتھ میں تلوار لے لے اور پھر فائٹ شروع ہو جائے. تو جب یہ دونوں خوبصورت چیزیں آپ پہلے سمجھ لیں گے، پھر ہم اس کو مزید انشاءاللہ ڈیٹیل سے جانیں گے، طریقہ لرن کریں گے کیسے ہوتا ہے، کیسے کر سکتے ہیں. ابھی ہم صرف اس کو سمجھ رہے ہیں. تو دو خوبصورت اس میں یہ ہوتی ہیں باتیں کہ یہ براہ راست بھی ہوتا ہے اور غیر دھمکی آمیز انداز ہوتا ہے. اس کی یہ سب سے خوبصورت کوالٹی ہے اور اسی وجہ سے دوسرا اپنے آپ کو جو ہے پھر وہ تھریٹ محسوس نہیں کرتا. اس کے لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. سیکھنے کے لیے ہمیں یہ ضرور محنت کرنی پڑتی ہے. یقین جانیں کہ جب ہم کسی نئی چیز کو سیکھتے ہیں اور نئے انداز، نئے بیہیویئر، نئی چیز کو اپناتے ہیں تو وہ مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن آپ یقین جانیے کہ یہ صحت مندانہ چیز ہے. تو پھر آپ آہستہ آہستہ لرن کریں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے اس بات کو سنا اور کل آپ نے فوراً اس کو اپلائی کیا اور جی غصہ ختم، اسرٹیو بیہیویئر آ گیا. نہیں، یہ جس طریقے سے آپ نے غصے کا دوسرا بیہیویئر لرن کیا ہے، یہ غصہ باہر نکالنے والا یا اندر لینے والا، زندگی گزر گئی نا اس بیہیویئر کو لرن کیے ہوئے اور اپلائی کرتے ہوئے. جب آپ ایک نئی چیز اپنا رہے ہیں تو پھر آپ مائنڈ میں یہ ضرور رکھیں کہ یہ بیہیویئر اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو یہ اس کو وقت لگے گا. آپ دوبارہ اسی سٹیج میں چلے جائیں گے کہ آپ سے غلطی ہوگی، پھر آپ کو یاد آ جائے گا. یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ دوبارہ یاد آنا تو شروع ہو گیا نا، آپ سمجھ گئے کہ ہاں مجھے رکنا ہے. پھر آہستہ آہستہ رکنے والا سٹیج آ جائے گا کہ جب آپ غصہ باہر نکال رہے ہیں اس سے پہلے آپ رک جائیں. پھر آہستہ آہستہ آپ نے اسرٹیو بیہیویئر پر آ جانا ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ سیکھتے ہیں. یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اب ہم صرف لاسٹ اس کے جو پوائنٹس ہے اس پر آ جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اسرٹیو بیہیویئر میں جو ہم چیز سیکھتے ہیں سب سے پہلے وہ یہ ہوتا ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرنا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ غصے کی حالت میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچا دیتا ہے. سب سے پہلے ہم جب غصے میں آ رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو قابو کرنا چاہیے. کنٹرول ہمارا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ہمیں صبر کا مظاہرہ سیکھنا ہے. جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، جو سکسیسفل لوگ ہیں، ان سب میں صبر کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. صبر کے ساتھ ہم بہت ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا سیکھتے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہم صبر کر رہے کہ دوسرا ہم پہ چڑھتا رہے اور ہم صبر کر رہے، نہیں. صبر ہماری کوالٹی ہے کہ ہم سٹینڈ کر سکیں. سٹینڈ کرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کام اور صبر کا مظاہرہ کیجئے تاکہ آپ سچویشن کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور پھر اس کو ہینڈل کر سکیں. آپ جب صبر کا مظاہرہ کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تو پھر آپ کے اندر اس سچویشن کو ڈیل کرنے کی صلاحیت آ جائے گی. صبر اس لیے کہ آپ کے اندر سچویشن کو ڈیل کرنے کی صلاحیت آ جائے. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے سوچنا. یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے. پہلے سٹیپ پہ صبر کا مظاہرہ، اس کے بعد جب آپ تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں گے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے سوچ کر جو بات کی ہے وہ بہتر ہے اس سے کہ آپ نے فوراً بات کر دی اور دوسرے کو اٹیک کر دیا. دوسرا بھی ہرٹ ہو گیا، آپ بھی ہرٹ ہو گئے. تو آپ نے تھوڑا سا سپیس پیدا کرنی ہے، پھر سوچنا ہے. اور جب آپ سوچیں گے تو آپ بہتر انداز میں الفاظ کا بھی چناؤ کر سکیں گے. بہتر انداز میں آپ ریئیکٹ نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کو بہتر انداز میں اس کے سامنے بات لائیں گے اور فوراً اس کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. جب آپ سوچیں گے اور جب ہم فوراً ہی بول دیتے ہیں تو ہمیں معلوم خود نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو اتنی تکلیف مل جاتی ہے اور پھر ہم خود بھی اس سے ہرٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اسرٹیونیس میں ایک یہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ اس فرد کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بات کس طریقے سے دوسرے کو پہنچانی ہے. اور اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم سیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ بس کسی کے پاس کوالٹی ہے، نہیں. یہ تمام صلاحیتیں ہوتی ہیں اور یہ وقت کے ساتھ لرن کی جا سکتی ہے، سمجھا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے. تو ہمیں جب ہم اسرٹیو بیہیویئر سیکھ رہے ہیں تو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا ہے. جب ہم اس بات پر آ جائیں گے کہ اپنی بات کو کیسے کہا جائے
تو یہ سیکھا جائے گا، یہ سیکھنے کا بیہیویئر ہے. جب ہم یہ سیکھ لیں گے، پہلے ہم سے غلطی ہوگی، ہم پھر اسی بیہیویئر پر آ جائیں گے، کبھی غصہ آ جائے گا، کبھی الفاظ میں پھر غلط ہم بول دیں گے. لیکن آہستہ آہستہ آپ ایک بار، دو بار، تین بار جب آپ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کا بیہیویئر بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر آپ وہ پہلا رویہ نہ دوسرے پہ چڑھنا، نہ اپنے اندر لینا، بلکہ آپ اسرٹیو انداز اختیار کر چکے ہوں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے. اس لیے آپ آہستہ آہستہ یہ بیہیویئر لرن کرتے جائیں، سٹیپ بائی سٹیپ. اور اس کے بعد جب آپ خود لرن کر لیں تو آپ دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ آخری پوائنٹ یہ ہے اسرٹیو بیہیویئر میں کہ جب آپ دوسرے کو سنتے ہیں یا صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ آخر میں یہ بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ جو بھی ہو سامنے والے کا جو اوپینین ہے وہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے یا غلط لگ رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک بول رہا ہو، کیا مجھے کیا پتا، امکان ہے نا، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. تو آپ نے دوسرے کو تھوڑی سی سپیس دینی ہے، اوپن ہونا ہے، لچک پیدا کرنی ہے اپنے بیہیویئر میں، دوسرے کو سپیس دینے کی. یہ جو سپیس ہوتی ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے. جب ہم رشتوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ صحیح اور غلط والا رویہ چھوڑ دینا ہوتا ہے کہ تم غلط میں صحیح یا میں صحیح تم غلط. یہ بیہیویئر کچھ معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ ہم سب انسان ہیں، اور ہم سب انسان ہونے کے ساتھ ساتھ غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے، ہمارے اپنے بیہیویئر میں بھی، دوسرے کے بھی، جس میں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے. بہت سارے ایلیمنٹ ہوتے ہیں. لہٰذا اگر آپ رشتوں سے محبت کرتے ہیں اور رشتوں کو اچھے طور پر نبھانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ رشتوں کو سپیس دیجئے. آپ جتنا رشتوں میں سپیس دیں گے، ان کو اوپنلی لیں گے جس طرح وہ ہیں، تو آپ کے رشتے بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے، اور اس سے آپ کی خوشی کا لیول بڑھے گا. انسان رشتوں کا محتاج ہے، اور اس کے رشتے جتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں ایک بہت بڑی ریسرچ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ انسان خوش تب ہوتا ہے کہ جب اس کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں، اور جس کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں وہ زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، ہیلتھی بھی ہوتا ہے، اور اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے. تو ریلیشن کو بلڈ کرنے کا ایک بہت خوبصورت ایلیمنٹ یہ ہے کہ دوسروں کو سپیس دیجئے. جس طرح اگر ہماری غلطی ہوتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا ہمیں معاف کر دے، لیکن اگر دوسرے کی غلطی ہوتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو سزا دے دیں. تو اس بیہیویئر کو اگر ہم وائس ورسا کر لیں تو یہ سپیس دینے والی بات ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے، امکان ہے، انسان ہے، اس کو سپیس دے دیجئے تاکہ آپ کے رشتے مضبوط ہو جائیں. یہ زیادہ اہم نہیں ہے کہ آپ جھگڑا جیت جائیں، زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کے رشتے سٹرونگ ہو جائیں اور آپ زیادہ خوش ہو جائیں، وہ بھی آپ سے زیادہ سیٹسفائی ہو جائیں. یہ زیادہ اہم ہے. اچھا ویورز، آپ سب کا ہمیں جوائن کرنے کا، لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کے جو کمنٹ ہیں، جو سوالات ہیں، وہ نیکسٹ شو میں ان سب کو آنسر کروں گی. سب سے پہلے ہم نیکسٹ شو میں ان تمام سوالات کو جو ہے وہ ان تمام سوالات کے آنسر دیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا پارٹ ہے سیشن کا، یعنی کہ ہم نے اس بات پہ آنا ہے کہ اب ہم نے صرف یہ سیکھا ہے کہ اینگر کیا ہوتا ہے، ہمارا کون سا بیہیویئر ہے، اینگر کا کون سا سٹائل ہے. اب ہم آئیں گے کہ ہم اینگر کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے سوالات ہیں، انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے ان تمام سوالات کو آپ کے نیکسٹ سیشن میں پہلے آنسر کیا جائے، اور اس کے بعد ہم اپنا سیشن کنٹینیو کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور امید کرتی ہوں کہ یہ سیشن آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بہتری کا ذریعہ ضرور بنے گا، اور آپ اپنے جو اینگر ہیں اب آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اپنے رشتوں کو پہلے سے زیادہ بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کرنے کی گنجائش دینے کی کوشش کیجئے، اور خوشیاں بانٹیے. آپ جتنے زیادہ دوسروں کو سپیس دیں گے، خوشیاں بانٹیں گے، تو آپ اس کو حاصل بھی کریں گے. ہم جس چیز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمیں وہ نتیجتاً ملتی بھی ہے. تو اگر آپ زیادہ خوش ہونا چاہتے ہیں، دوسروں کو خوش رکھیے. اور مجھے اجازت دیجیے اگلے شو تک کے لیے.
میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن اور لائک کیا. بس میری یہ خواہش ہے کہ ہم اس معاشرتی جو ہمارا بیہیویئر ہے، یعنی کہ غصہ اور چڑچڑاپن جو ہمیں ہر انوائرمنٹ میں نظر آ رہا ہے، یہ کسی طریقے سے ہم سیکھ جائیں کہ یہ اس کو ہیلتھی بیہیویئر میں کیسے کنورٹ کیا جائے. مجھے اجازت دیجیے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.